الحمد لله الحنان المنان. الحمد لله على نعمة الإسلام، وله الحمد على نعمة القرآن. الحمد لله الحنان المنان. الحمد لله الرحمن الذي خلق الإنسان، الذي أنزل القرآن، الذي أنعم عليه بنعمة رمضان، الذي وعد المحسنين بالمغفرة والرضوان. الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله حمدا طيبا، الحمد لله حمدا مباركا، الحمد لله على توفيقه، الحمد لله على رحمته، الحمد لله على فضله، وله الحمد على كرمه، وله الحمد على جوده. الحمد لله ذي الأسماء الحسنى وذي الصفات العلى. الحمد لله العزيز الرحيم. الحمد لله غفور الودود. الحمد لله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العرش العظيم. الحمد لله الأول والآخر. الحمد لله الظاهر والباطن. الحمد لله أرحم الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إياك نعبد ولك نسجد وإليك نسعى وإليك نحفد. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. صدق الله العظيم. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا نصيبنا في الدنيا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا أرحم الراحمين رحمتك أوسع من ذنوبنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا إنك على كل شيء قدير. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर आराम फरमा रहे हैं। एक चटाई है और इसके अलावा कोई नरम चीज नहीं। सख्त जमीन पर एक चटाई बिछा के आराम कर रहे हैं। सर के नीचे एक सरहाना है और उसमें कुछ चीजें भरी हुई हैं। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे की तरफ देखा तो वहां चटाई पर लेटने की वजह से कुछ गाल के ऊपर चेहरे पे निशानात नजर आए। वो आंखों से आंसू निकले। पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा किस चीज ने तुम्हें रुलाया है? कहा गया
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو ہمیں پتہ ہے، ہر قسم کی فراخی ہے، خوشحالی ہے، آسانی ہے، وہ دنیا کے حکمران ہیں، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اس حال میں کہ آرام کے لیے مناسب چیز نہیں ملتی، لیٹتے ہیں تو جسم پہ آنے والے اثرات شکوہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اَمَا تَرْضَىٰ أَن تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ، بہت بڑا جملہ تھا۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہو، وَلَنَا الْآخِرَةُ، اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ وہ دنیا کے آرام سمیٹیں اور ہم آخرت کے آرام کے امیدوار بنیں؟ وہ دنیا کماتے رہیں، ہم آخرت کماتے رہیں۔ یہی جملہ رمضان کا آخری خطبے کا نچوڑ ہے، آخری خطبے کا خلاصہ ہے۔ یہی جملہ ہماری زندگی کی سعی کی سارے کا سارا ایک نقطہ ہے۔ کیا بتائیے تو صحیح، آپ کو یہ پسند نہیں کہ دنیا بے نماز ہو، نماز کے وقت میں بزنس کر رہی ہو، اور آپ نمازی ہوں اور اس وقت میں اللہ کو راضی کر رہے ہوں؟ لوگ دنیا کی خاطر بھاگے جا رہے ہوں، آپ آخرت کے لیے بھاگ رہے ہوں۔ لوگ گھروں میں سارے کے سارے لغو، بےہودہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کر کے اور اس میں آرام سے جی رہے ہوں، آپ اللہ کی رضا کی خاطر مشقتیں برداشت کر رہے ہوں۔ لوگ حرام سمیٹ رہے ہوں، آپ حلال پہ قناعت کر کے، کفایت کر کے اپنے رب کو راضی کر رہے ہوں۔ لوگ ایک طرف حیا، چادر، پردہ اتار کے بیٹھے ہوں، اور ہماری بیٹیاں اور مائیں اپنی حیا اور عصمت کی قیمت کو محسوس کرتے ہوئے رب کی بندیاں اور لونڈیاں بن کے اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکامات پہ عمل کر رہی ہوں۔ ایک طرف لوگ دنیا پہ خرچ کر رہے ہوں، دنیا کی خاطر خرچ کر رہے ہوں، دوسری طرف آپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے بھی بے تحاشا خرچ کر رہے ہوں۔ کیا ہمیں آپ کو یہ پسند نہیں ہے؟ اما ترضیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا تھا، ان تکون لہم الدنیا، کہ ان کے لیے دنیا ہو، ولنا الآخرہ، اور ہمارے لیے آخرت ہو۔ رمضان میں گڑ گڑانے والوں، بھوک کو برداشت کر کے رب کو راضی کرنے والوں، رات کو نیند کو چھوڑ کر قیام کرنے والوں، دن کو اپنے معمولات کو چھوڑ کر رب کا ذکر کرنے والے، رمضان جا رہا ہے لیکن مغفرت کی تلاش ختم نہیں ہوئی، وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ قرآن کی ایک آیت آپ کو سمجھا رہی ہے، اپنی ہتھیلی میں، اپنی جیب میں، اپنے گھر میں، اپنے کچن میں، اپنی گفتگو میں، اپنے کلی میں، اپنی صلاحیت میں، اپنے ارادے میں، اپنی نیت میں، اپنی دوستی میں، اپنی رشتہ داری میں، اپنے دفتری ماحول میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تنخواہ میں، اپنی فیس میں، اپنی جو بھی مال و تجارت سے نفع حاصل کیا ہے، جائیداد میں، اپنی اولاد میں، اپنی صلاحیت میں، اپنے جسم میں، اس آنکھ میں، اس کان میں، ان سب چیزوں میں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، ان سب چیزوں میں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں اس میں اپنی آخرت تلاش کر لو۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں اپنی آخرت کو تلاش کر لو۔ اے اللہ کیسے تلاش کروں؟ یہ آنکھیں ہیں، یہ اللہ نے دی ہیں، فی ما آتاک اللہ، اللہ نے دی ہیں۔ ان آنکھوں کے دو طریقے ہیں، یا حرام دیکھ لو یا حلال پہ لگا دو۔ ان سے چاہے تو برے لطیفے پڑھ لو، ان سے فلمیں دیکھ لو، چاہو تو قرآن کریم کو اٹھاؤ اور صفحے پہ نظر ڈالو، قرآن کریم بند کر لو،
وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے یہ کام دیے ہیں، چاہو تو پھر کانوں میں جو گانے لگانے ہیں لگا لو، جو غیبتیں سننی ہیں سن لو، جو برائیاں سننی ہیں سن لے، اس سے جو فلمیں گانے جو کچھ کرنا ہے ان کانوں سے سن لے، اور چاہیں تو قرآن کو اپنا اسی کان کے ذریعے ساتھی بنا لے، چلتے ہوئے آخرت کی تلاش کرتے ہوئے قرآن کو ساتھی بنا لے، اپنے موبائل میں شاندار قرآن کرام کی تلاوتیں چلا لیں، چلتے ہوئے سنتے رہیں، بیٹھتے ہوئے سنتے رہیں، گاڑی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے سنتے رہیں۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، آخرت کی تلاش کرنی ہو ہتھیلی کافی ہے، جیب کافی ہے، وجود کافی ہے، ہونٹ کافی ہے، چاہیں بیٹھے ہیں چار دوست تو نکال لیں کسی کا ماضی، کسی سیاستدان کا، کسی شخص کا، کسی رشتہ دار کا، اور اس کے خلاف خواہ مخواہ کے گواہ بن جائیں، اپنے آپ کو آلودہ کر لیں، اور چاہیں تو اسی زبان سے اللہ کا ذکر شروع کر دیں، سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، استغفر اللہ کہہ دیں، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، چاہیں تو اپنے بچوں کو بہترین قسم کے ڈانسر سے ڈانس سکھا دیں، بہترین قسم کے موسیقار کے پاس بھیج کے ان کو گلوکاری سکھا دیں، چاہیں تو بہترین قسم کے انگریز اسکول میں ایسا بھیجے کہ بچہ انگریز سے بڑا انگریز نکلے، وہ انگریز سے زیادہ ٹیڑھا منہ کر کے اپنی انگلش بولتا ہو، اور انگریز اور وہ دونوں کھڑے ہوں تو پہچانا نہ جائے کہ ان میں سے مسلمان کون سا ہے اور کافر انگریز کون سا ہے۔ بڑا آسان ہے، اور چاہیں تو اس بیٹے اور بیٹی کو دنیا کی بہترین تعلیم کے ساتھ قرآن کی بھی بہترین تعلیم دے دیں، اس کو ایسا بیٹا نہ بنائیں کہ دنیا کی تعلیم کا مطلب یہ بن جائے کہ دین سے دوری ہے، وہ کافروں کی زبان تو بولتا ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسا بھی رہ جائے، اس کو انگریزوں کی پینٹری سمجھ آتی ہو، اس کو غلیظ قسم کے نقص قسم کے پلید قسم کے اداکاروں کے بیان تو سمجھ آتے ہوں، اور وہ ان کو تو ماڈل بنا کے بیٹھا ہو، ان کے وہ سارے کے سارے جو فکرے ہیں وہ زبان سے ادا کرتا ہو، لیکن اللہ کے کلام کے بارے میں وہ اس کی زبان ہچکچاتی ہو، لڑکتی ہو۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اسی اولاد میں اپنی آخرت تلاش کر لیں، یہ میاں بیوی کا ساتھ ہے، چاہے تو اس بیوی کو قیامت کے دن اپنے خلاف گواہ بنا لیں، اس کو رسوا کر لیں، اس کو تنگ کر لیں، اس کو اذیت دے لیں، اور چاہے تو دونوں جنت کے ساتھی بن جائیں، وہ شوہر کو اٹھا رہی ہے، اٹھو نماز پڑھ لو، وہ اپنی بیوی کو اٹھا رہا ہے، چاہے تو انہی رشتہ داروں کو قیامت کے دن اپنے خلاف گواہ بنا لیں، کوئی باپ آئے گا، کوئی بیٹا آئے گا، کوئی بہو آئے گی، کوئی ساس آئے گی، کوئی بہن آئے گی، ساری نیکیاں نوچ کے لے جائے گی، اپنی برائیاں لے کے چلی جائے گی، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی رشتہ دار اس بات کی ضمانت بن رہے ہوں گے، انسان تھا، محدود وسائل تھے، لیکن رشتہ داری نبھاتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مجلس ہوگی، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، بیٹھے کھڑے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں اپنی آخرت تلاش کر لو، آخرت کا تلاش کا دروازہ بند نہیں ہوا، مغفرت کے دروازے صرف رمضان میں نہیں کھلتے، ایک جوش ہوتا ہے، اس کا اپنا مقام ہے، نمازیں صرف رمضان میں نہیں ہوتی، بعد میں بھی ہوتی ہیں، یہ قیام اللیل بعد میں بھی ہوتا ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جاری رہتا ہے، اور یہ جو میوزک اور ڈرامے رمضان میں بند کر لیتے ہیں، اور پھر اور چھوٹے چھوٹے گناہ جن کے عادی ہوتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ رمضان کے بعد بھی گناہ ہی ہوتے ہیں، ان کا عذاب وہی ہوتا ہے جو رمضان میں کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان گناہوں کی طرف پلٹ رہا ہے، ارادہ ہے کہ بس یہ 29-30 ہو گئے اور پریشانی ہوتی ہے، ایک دن اور صبر کر لیتے ہیں، اور عین ادھر سے رمضان ختم ہوا، وہاں سے سارے وہی کام شروع، بازاروں میں، گھروں میں، ٹی وی پہ، وہ مومن غائب، شیطان حاضر ہوگا۔ تو سنیے، ایاکم ومحقرات الذنوب، بچو، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو،
فإنهن يجتمعن على الرجل، یہ بندے کے اوپر جمع ہوتے رہتے ہیں، حتی یہلکنہ، یہاں تک کہ بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں، نمازیں چھڑوا دیتے ہیں، زکوٰۃ چھڑوا دیتے ہیں، سود میں ڈال دیتے ہیں، جواری بنا دیتے ہیں، شراب والوں کی طرف بھیج دیتے ہیں، بے نمازی ہوگا تو ساری نحوست جمع ہو جائے گی۔ یہ انسان کے گناہ ہیں جو اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ رمضان میں کچھ گزارا کر لیا، کچھ دکھانے کے لیے، کچھ اپنی محنت کے لیے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر میں وہی گناہ کروں گا، اور میرا تو یہ معمول ہے اور مجھے کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ میرے رزق میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، میرے رزق میں اضافہ ہے، میری زندگی میں پھر بھی سکون ہے، کوئی عذاب کی کوئی نشانی، کوئی اس طرح کی آزمائش نہیں ہے، تو سنیے، اصل میں وہ ایک عذاب میں مبتلا ہے۔ اس عذاب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استدراج، دھیرے دھیرے پکڑنا، دھیرے دھیرے بڑے عذاب کی طرف لے کے جانا، غافل کر کے عذاب میں لے جانا، بے خبر رکھ کے عذاب کی طرف لے جانا، ضمیر سلا کے آخر میں بڑے عذاب کی طرف لے جانا۔ یہ وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذا رأیت اللہ، جب تم اللہ کو یہ کرتا دیکھو، یعطی العبد، وہ بندے کو دے رہا ہے، من الدنیا علی معاصیہ، بندے کو دنیا دیے جا رہا ہے، حالانکہ بندہ بڑا ہی گناہگار ہے، لیکن اس کو پھر بھی اللہ دے رہا ہے۔ فإنما هو استدراج، یہی ہے دھیرے دھیرے عذاب کی طرف لے کے جانا۔ اور قرآن کی وہ جو آیت ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ ان چیزوں کو بھول گئے جن کی ان کو تلقین کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان پر بھی ہر چیز کے دروازے کھولے ہوئے تھے، نفع آ رہا تھا، جائیدادیں بن رہی تھیں، اولاد بھی تھی، رشتہ داری بھی تھی، عزت بھی، سکون بھی، دنیا میں ایک سٹیٹس ہے، مرتبہ ہے، بندہ غافل ہے، نمازیں فجر کا تو تصور نہیں، جمعہ کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ چلو لوگ جا رہے ہیں، اٹھ کے چلا جاؤ، لوگ کیا کہیں گے، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جو ایسا وقت آیا اذا فرحوا بما اوتوا، وہ اپنے جو ان کو ملا تھا اس سے خوب خوش ہو گئے اور اس میں اترانے لگے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، فاذا هم مبلسون، پھر وہ مایوسی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ استدراج ہے، اور اللہ کی آیات سے مذاق ہے کہ انسان ایک کیفیت اختیار کرے جانتے بوجھتے ہوئے، اور جیسے ہی عید کا اعلان ہو وہ اس کیفیت سے نکل کے اللہ کی آیات کا احکامات کا مذاق اڑانا شروع کر دے۔ من کان یرید العاجلہ، جو یہ دنیا چاہتا ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء، اللہ کہتے ہیں ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس کو جو وہ چاہتا ہوگا تو دنیا میں دے دیں گے اس کو۔ وہ حرام چاہتا ہے، حرام کی طرف بڑھتا جائے گا، ترقی کرتا جائے گا، حرام کے کمانے والے دوست مل جائیں گے، حرام کے لیے کام کرنے والے دوست مل جائیں گے، حرام کا طریقہ بتانے والے دوست مل جائیں گے۔ ثم جعلنا له جہنم، لیکن مسئلہ یہ ہے پھر ہم اس کے لیے ایک جہنم بنائیں گے، یصلاھا، اس میں وہ داخل ہوگا، مذموما مدحورا، دھتکارا ہوا، ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، دھکا دیا ہوا ہو کر۔ دنیا کے لیے جو کرنا ہے، اگر صرف دنیا ہی کی وارداتیں کرنی ہیں، اس آیت کو سامنے رکھ کے سوچ لیجیے گا، بیڈ روم پہ سونے سے پہلے اس آیت کو لگا کے پڑھ لیجیے گا کہ میری زندگی، میرا آج کا دن دنیا کے لیے ہے یا کسی اور مقصد کے لیے ہے۔ ہاں، ومن اراد الاخرہ، جو آخرت کا طلبگار ہو، وسعى لها سعيها، اور اسی کی کوشش کیے جا رہا ہو، وهو مؤمن، اپنے عمل سے مسلسل ایمان کی کیفیت میں ہو، فاولئک کان سعیهم مشکورا، یہی تو لوگ ہیں جن کو اپنی ان کی کارکردگی کی قدر ملنی ہے۔ اے اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے۔ قرآن کہتا ہے کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم دنیا کے طلبگاروں کو اور آخرت کے سوداگروں کو، دونوں کو دیتے جائیں گے، من عطاء ربک، دونوں کو رب کی عطا ملے گی، وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا دیتے رہیں گے، جو آخرت چاہتا ہے اس کو وہ دیتے رہیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب دنیاہ، جو اپنی دنیا کی محبت کرنے لگا، اضر بآخرتہ، وہ اپنی آخرت کو نقصان دے بیٹھتا ہے، ومن احب آخرتہ، جو اپنی آخرت کو پسند کرتا ہے، اضر بدنیاہ، وہ دنیا کے کچھ معاملات میں اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، فآثروا، لوگوں ترجیح دو، ما یبقى، جو باقی رہے گی اس چیز کو ترجیح دو، اس چیز پر علی ما یفنا، جس نے ختم ہو جانا ہے، برباد ہو جانا ہے، اس نے مریا میٹ ہو جانا ہے۔ آخرت، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت ہی سب سے بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ دنیا تو انسان ابھی موت سے پہلے اپنی چارپائی تک محدود نہیں ہوتا۔ مریض جب جکڑا جاتا ہے دنیا کی وسعتوں سے ایک کمرے سے پھر ایک چارپائی تک، چارپائی سے پھر اپنے ایک کروٹ تک، اور کروٹ سے اپنے سانسوں تک محدود ہوتا ہے۔ جائیداد والا، اولادوں والا، اس سے جب کہا جاتا ہے کچھ چاہیے، کہتا ہے بس ایک گولی دے دو، ایک گولی۔ اس وقت اس کو کوٹھی یاد نہیں آتی، پیسہ ڈالر یاد نہیں آتا، ریال دینار یاد نہیں آتا، وہ رو رہا ہوتا ہے کہ ایک گولی دے دو، یہ درد ختم کر دو۔ جب رب اس کے جسم سے نکلنے والے مادوں کو روک لیتا ہے، وہ ڈائلائسس، اور اس کے بعد وہ بھی عمل ختم ہو جاتا ہے، اس کی ایک خواہش ہوتی ہے اس کو میرے جسم سے کس طرح نکال دو۔ جب انسان کے پیٹ کی بیماری ہوتی ہے، کہیں کی بیماری ہوتی ہے، جسم خوراک برداشت نہیں کرتا، ترستا ہے کہ ایک گھونٹ میرے اندر اتار دو۔ یہ بھی دنیا ہے، یہ دنیا ہے، ہسپتالوں میں ہے، ہمارے عام پاس ہے۔ اب فیصلہ یہ ہے، دنیا میں اگر انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے، اس کی بیماری میں، معذوری میں، اس کی ساری کی ساری دنیا فنا ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب قبرستان لے کے جاتے ہیں، بتائیے تو صحیح، کسی ایک میت کے ساتھ اس کی جائیداد پیچھے پیچھے گئی؟ کسی ایک میت کی جیب بنائی؟ کسی ایک میت کا ATM کارڈ اس کے ساتھ قبر میں گیا؟ کسی ایک میت کی اولاد اس کے ساتھ قبر میں اتری کہ نہیں باپ آپ واپس چلے جائیں، میں آپ کے لیے اتر جاتا ہوں؟ یہی دنیا ہے، یہی حقیقت ہے، اور ہم اس میں سے جا رہے ہیں، ہم نے چلے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے سمجھاتے تھے اپنے صحابہ کرام کو، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، خط لگایا، ایک لکیر لگائی، سیدھی لکیر ہے، پھر اس سے دائیں بائیں لکیریں نکال دیں، اور پھر کہنے لگے ھذا سبیل اللہ، لوگوں یہ اللہ کا راستہ ہے، جن راستوں میں رمضان میں چلے تھے وہ اللہ کا راستہ ہے، جو خشیت طاری ہوئی تھی وہ اللہ کے راستے پہ چلنے سے آتی ہے، جو آنکھیں ڈبڈبائی تھیں، آنسو نکلے تھے، وہ سبیل اللہ پہ چلنے سے آتی ہیں۔ اور پھر جو دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہذه سبل، یہ وہ راستے ہیں، علی کل سبیل منها شیطان، ہر راستے میں ایک شیطان بیٹھا ہے، یدعو الیہ، وہ بلاتا ہے۔ ہم ترقی کر گئے، شیطان بلاتا نہیں ہے، ابھی شیطان آزاد ہو کے اپنی بیڑیاں نہیں کھولتا، ہم رمضان کے اختتام میں عصر کے بعد رمضان سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں، ہم عین آخری وقت کو برباد کر کے جو استغفار کا ہے، اور آج تو جمعے کا دن اختتام رمضان ہے، وہ جمعہ جس کے بارے میں بشارت ہے کہ اس جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے انسان بیٹھ کے دعا کرتا رہے، اگر انسان کو وہ گھڑی مل جائے اور اس وقت وہ دعا کر رہا ہو، اس کو جو وہ مانگ رہا ہو مل جاتا ہے، اے اللہ ہمیں اس گھڑی کو ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ اس وقت ہماری زبانیں بھی استغفار سے، رب کریم ہماری زبانوں پہ استغفار جاری فرما دے۔ وہ شیطان کے راستے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہماری امت کے ماں باپ خود کھولیں گے، وہ خود اپنے بچوں کو کہیں گے رمضان ختم ہو گیا، اب نماز کی وہ پابندی نہیں رہے گی۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو رمضان اور غیر رمضان میں ایک ہی ان کی کیفیتیں ہوتی ہیں فرض نماز کے حوالے سے۔ ہم خود شیطان کے راستے کھولیں گے، اب میوزک جتنا سننا ہے سن لو، اب جتنا انٹرنیٹ یوز کرنا ہے کر لو،
اب سوشل میڈیا پہ جو گند آتا ہے آنے دو، جو غلاظت بکھیرنی ہے بکھیر لو. شیطان بیٹھا بلا رہا ہوگا اور ہم کہہ رہے ہوں گے ہم آ گئے، ہم پہنچ گئے، اور ہمیں پھر وہاں پہ سکون نظر آئے گا. اگر رمضان کی کیفیتوں کا جائزہ لینا ہے کہ میرا رمضان کیسا تھا، تو پھر ایک چیز آپ کے رویے میں، آپ کی سوچ میں پیدا ہونی چاہیے. انسان جب رب کے قریب ہوتا ہے، آخرت کا سودا گر ہوتا ہے، اس کو ایک چیز محسوس ہوتی ہے کہ اے اللہ یہ تیری دنیا بڑی پیاری ہے، تیری نعمتیں بہت سی ہیں، لیکن مجھے اب اس میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، میں اس میں کھلا پن محسوس نہیں کرتا. تیری نعمتیں بہت ہیں اللہ، تو نے مجھے معذور نہیں بنایا، تو نے مجھے اپاہج نہیں بنایا، عزت دولت شہرت اولاد سب کچھ دی، لیکن اے اللہ یہ دنیا بڑی تنگ ہے. وہ بندہ اس دنیا میں اپنی گھٹن محسوس کرتا ہے، اور پھر اس کو وہ گھٹن تنگ کرتی کا خدا نہ خواستہ یوم القیامہ، قیامت کے دن پہ جو گھٹن ہے میں کہیں اس کا شکار نہ ہو جاؤں. اس لیے کہ جب وہ بڑی کائنات کی طرف اس کی سوچیں سوچتا ہے، اس کا سوداگر بنتا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے مرلے اور پلاٹ، یہ چھوٹی سی کرنسی، کہاں وہ پہاڑوں کے حساب سے اجر، اور کہاں یہ چھوٹی چھوٹی نوٹ کی گٹھیاں اس کو چھوٹی محسوس ہوتی ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا، اے اللہ میں دنیا کی تنگی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من ضیق یوم القیامہ، اور قیامت کی بھی اس تنگی سے اللہ پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعا سے چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارے حق میں بھی وہ دعا قبول فرما. یہ رمضان اختتام کی طرف ہے. بہت سے لوگ ہیں اجلے ہو گئے، چمک گئے، معطر ہو گئے، پیارے ہو گئے، رب کے قریب ہو گئے، ذکر کرنے والے شکر کرنے والے ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں سچی توبہ کرنے والے ہو گئے. ایسے بھی ہیں جن کو ایسی توبہ ملی ہوگی کہ اللہ نے ان کی گناہوں کو بدل کے نیکیاں بنا دیا ہوگا. اے اللہ ہمیں بھی ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جب رمضان کے بعد انفرادی طور پر یا گھریلو طور پر بہن بھائیوں کے ساتھ یا دفتروں اور اپنے دوستوں کے ساتھ پھر گناہ کی طرف پلٹیں گے، ایک آیت یاد رکھنا، ایک آیت اللہ مجھے بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں وہ آیت کی گونج اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے وقت ڈال دے. افمن یلقی فی النار خیر، جو بندہ آگ میں ڈال دیا جائے، خیر وہ بہتر ہے، امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یا جو قیامت کے دن بے خوف ہو کے آئے. بتاؤ تو صحیح ان دو میں سے کون بہتر ہے؟ قرآن کہتا ہے اعملوا ما شئتم، جو کرنا ہے کر لو، جو تم چاہتے ہو کر لو. اعملوا ما شئتم، جو تم نے کرنا ہے کر لو. افمن یلقی فی النار خیر امن یاتی آمنا یوم القیامہ. ایک بات کرنی ہوگی، خود تم نے جواب دینا ہوگا، خود طے کرنا ہوگا. بیٹی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے، بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر، بیٹے کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا، یہ بیٹا اور بیٹی آگ میں ڈال دیے جائیں، یہ بہتر ہے، یا یہ بے خوف ہو کے رب کے حضور میں پیش آئیں. اس بیٹے اور بیٹی کو حرام نظام تعلیم میں بھیجنے سے پہلے یہ سوال اٹھانا ہوگا، جواب رب کے سوال کا دینا ہوگا. افمن یلقی فی النار خیر، جو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے، امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یا جو شخص بے خوف ہو کر کوئی وسوسہ نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، آسمان پھٹ گیا، زمین ختم ہو گئی، اس کو کوئی دکھ نہیں ہے، لوگ رو رہے ہیں، اس پہ کوئی خوف نہیں ہے. فیصلہ کرنا ہوگا. گھر میں جب ڈرامہ چلے گا، میوزک چلے گا، فلم چلے گی، فحاشی اور ریانی کے منظر ہوں گے، جب جوان کزن بیٹے اور بیٹیاں اکٹھے بیٹھیں گے، فیصلہ کرنا ہوگا. یہ مخلوط نظام، یہ فحاشی اور یہ میوزک، یہ سود، یہ جھوٹ، یہ رشتہ داروں کی چغلی، یہ ہمیں قیامت سے بے خوف کر رہا ہے، یا ہمیں اپنے بچوں سمیت دوزخ میں ڈال رہا ہے. جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا،
فقط فاز، وہی جیت گیا، فقط فازا وہی کامیاب ہو گیا، فقط فازا وہی اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب ہو گیا۔ اے اللہ یہی دعا ہے، اے اللہ ہم سب کو اب کامیابی نصیب فرما دے۔ اے اللہ مانگتے رہے، مانگنے کا ڈھنگ نہیں تھا، اے اللہ باقی زندگی میں بھی اسی کامیابی کی طرف بڑھنے والے قدم اٹھا دے۔ اے اللہ ہمارا وجود کامیابی کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے۔ اے رب کریم یلقا فی النار نہیں برداشت کر سکتے، اے اللہ اپنی اولادوں کو دنیا کی آگ میں نہیں پھینک سکتے، اے اللہ اپنی بیٹی کے چہرے کے اوپر ایک ماچس کی تیلی جلانے کا نہیں سوچ سکتے، اے اللہ تیلی میں سے نکلنے والا ایک شرارے کا نہیں سوچ سکتے، اس شرارے میں سے نکلنے والا ایک ذرے کا نہیں سوچ سکتے۔ اے اللہ جب دنیا کے حوالے سے یہ نہیں سوچ سکتے تو اللہ آخرت کے حوالے سے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ہم نے ان آزمائشوں میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو اے اللہ ہدایت نصیب فرما، ہم سب سرپرستوں کو اپنے گھر والوں کے لیے جنت کے طرف لے جانے والے سرپرست بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب کریم ہم سب کو آخرت کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ اس آگ سے بچا لے۔ اے رب کریم جو چہروں کو ادھیڑ دے گی، جو آنکھوں کو کاٹ دے گی، جو جلدوں کو جلا دے گی، اے رب کریم ہم سب کو اس آگ سے بچنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا، الحمد للہ الرحمن، الحمد للہ الحنان المنان، الحمد للہ رب العرش الکریم، الحمد للہ رب العرش العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن ساتھی ہے، ہر موقع کا ساتھی ہے۔ قرآن کریم کے ایک مقامات سے گزر رہا تھا تو ایسے لگا گویا قرآن کریم ہمیں سمجھا رہا ہے، پیار سے بتا رہا ہے، اور قرآن کو اتارنے والا ہمیں بڑی محبت سے پیار سے نصیحت کر رہا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، کبھی وہ پڑھ کے تو دیکھو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس رب کے فیصلے بدلتے نہیں ہوتے، کوئی ان کو بدل نہیں سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس رب کے علاوہ تمہیں اور کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اب تم لوگ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اپنے رب کو صبح و شام اس سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یریدون وجہہ، وہ اس اللہ کا چہرہ اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، ان لوگوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کہیں تم دنیا کی اس زینت میں پھر مبتلا ہو جاؤ۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ، اور جس شخص کا اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس شخص کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہو، اس کی اطاعت نہ کرنا، اس کے ساتھ نہ بیٹھنا، اس کی بات نہ سننا، اس سیاسی لیڈر کے پیروکار نہ بننا، اس شخص کے ساتھ نہ بیٹھنا، اس مالک کا کام نہ کرنا جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہو۔ واتبع ہواہ، وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہا ہو۔ وکان امرہ فرطا، اس بے عملی کے ماحول میں وہ حد سے ہی بڑھتا جا رہا ہو۔ وقل الحق من ربکم، قرآن سمجھا رہا ہے، گویا کہ رمضان کے اختتام پہ سمجھا رہا ہے۔ وقل الحق من ربکم، کہہ دیجئے حق تم لوگوں کی رب کی طرف سے ہے، آ چکا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے وہ ایمان کے راستے پہ چل پڑے۔ ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر کے راستے پہ چل پڑے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہاں ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کی ہوئی ہے۔ احاط بہم سرادقها، اس آگ کی لپیٹیں، اس آگ کے تھپیڑے، اس آگ کی لوئیں وہ انسان کو گھیر رہی ہیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا وَإِن يَسْتَغِيثُوا، یہ ظالم
جو چلیں گے اس راستے پہ، انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ان ظالموں کے لیے جو کفر کے اس راستے پہ چلیں گے ان کے لیے ایک آگ تیار کی ہوئی ہے، آگ تیار کی ہوئی ہے۔ اعتدنا للظالمین نارا، معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لی پھر چھوڑ دی۔ جو نہیں کرے گا وہ ظالمین میں جائے گا۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ہم نے ایک ایسی آگ تیار کی ہوئی ہے، اس کی تھپڑوں نے ان انسانوں کو گھیرنا شروع کر دیا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ لوگ مدد مانگیں گے، یغاثوا، ان کو مدد دی جائے گی، ہاں ملے گی مدد، ظالموں کو مدد ملے گی، ان کی پکار پر جواب دیا جائے گا، لیکن کیسے ہوگا؟ یغاثوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، ان کو تیل، گرم تیل کی طرح کا ایک پانی، اس کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی۔ یشوی الوجوہ، پیتے ہی ان کے سارے چہرے کو بگاڑ کے رکھ دے گا، اس کو جلا کے رکھ دے گا۔ یشوی الوجوہ، بئس الشراب، انتہائی برا مشروب ہوگا۔ وساعت مرتفقہ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ ہاں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان کی روش پہ چلے اور نیکیوں کا سلسلہ اپنی زندگی بھر جاری رکھا، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم ایسے شاندار کارکردگی دکھانے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اولئک لهم جنات عدن، انہی کے لیے تو اولئک لهم جنات عدن، انہی کے لیے تو عدن کے باغات ہیں، تجری من تحتهم الانہار، ان کے اپنے نیچے سے نہریں، دریا بہ رہے ہوں گے۔ یحلون فیها من اساور من ذهب، ان کو وہاں پہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ویلبسون ثیابا خضرا، ان کو وہاں پہ بڑے خوبصورت سبزی مائل چمکتے ہوئے لباس ہوں گے، سندس کے ہوں گے، استبرق کے ہوں گے، اللہ کے ریشم کے ہوں گے۔ متکئین فیها علی الارائک، ٹیکے لگا کر صوفوں میں بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، نعم الثواب، کیا ہی شاندار بدلہ ہے، نعم الثواب، کیا ہی شاندار بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقہ، کیا ہی شاندار مجلس ہے، کیا ہی شاندار مقام ہے۔ اب فیصلہ آپ پہ ہے، فیصلہ آپ پہ ہے۔ بئس الشراب، بدترین مشروب ہے، ایک پکار ہے بدترین مشروب، ایک ہے نعم الثواب، بئس الشراب و نعم الثواب کے درمیان میں ہم بدترین مشروب اور بہترین ثواب، اس کے درمیان میں ہم ساتھ مرتفقہ، بدترین مقام ہے، حسنت مرتفقہ، اور بہترین مقام ہے، اس کے درمیان میں ہے۔ میں اور آپ کی اولاد اور ہم سب کی اولاد اور ہم سب کے ماں باپ، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں بہترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات بننے کی صحیح توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، جتنے بھی ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں اللہ معاف فرما دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبانک الرحمن الرحیم۔ اے اللہ آپ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنا تعارف ہی آپ رحمان الرحیم ہو کے کرواتے ہیں۔ اے اللہ آپ کی رحمت ہمارے تمام گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ اے اللہ اس کی رحمت کا واسطہ ہے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہم نے آگ خود اپنے گھروں میں جلائی ہے، آخرت کی آگ سے اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں میں وہ دنیا کی آگ بھی بجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن اعمال کی وجہ سے ہم دوزخ سے قریب ہو رہے ہیں، اے اللہ آگ میں ڈالے جانے سے قریب ہو رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ جو باپ، جو سرپرست اپنے زیر کفیل لوگوں کے لیے اے اللہ دنیا کا گھر بناتے ہیں، دنیا کا رزق جمع کرتے ہیں، اے اللہ ان کو آخرت میں بھی اپنا گھر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، ہم سب کی ماؤں پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، ہم سب کے باپوں پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جو قبروں میں جا چکے ہیں، جتنے فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری دنیا میں اور آخرت میں اور ہمارے مرحومین کے لیے ان کی قبروں میں اے اللہ رحمت نازل فرما دے۔ اے رب کریم
ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ ہم سب کو نیک لوگوں میں قبول فرما دے، اے اللہ ہم سب کا شمار صالحین میں کر دے۔ اے رب کریم ہمیں زندگی نیک لوگوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو برے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جو برے ہیں ہمیں ان کی صحبت سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ارد گرد بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ قیام، یہ صیام، یہ روزے، یہ تھوڑی تھوڑی باتیں بڑی مشکل سے جمع کی ہیں۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمارے ارد گرد کے لوگ ہماری یہ باتیں آ کے لوٹ کے نہ لے جائیں، اس وجہ سے کہ ہم نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کو غلط سودا دیا ہو، کسی کو غلط گائیڈ کیا ہو، کسی کو غلط مشورہ دیا ہو۔ اے اللہ ہمیں اس مفلسی سے، اس اذیت سے اور اس رسوائی سے قیامت کے دن بچا لینا۔ اے اللہ جتنے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں اے اللہ وہ معاف فرما دے۔ اے اللہ جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ اے رب کریم صرف رمضان کا مسلمان نہیں، اے اللہ رمضان سے رمضان پورے سال کا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ گناہوں سے بچا لے، اے رب کریم آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ ہماری ایک بہن حادثے کے بعد اپنے بچوں کو بھی دیکھنا، ان کو شناخت کرنا بھی بھول چکی ہے۔ اے رب کریم ہماری اس بہن کو اس کی یادداشت واپس فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سے کسی کو معذوری میں مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ جو سیلاب متاثرین ہیں، زلزلہ زدگان ہیں، کافروں کے ظلم کا شکار ہیں، اسلامی حکومتوں میں، مسلمان حکومتوں میں اغوا ہوئے ہیں، لاپتہ ہیں، اذیتیں سہ رہے ہیں، مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کے خلاف اسلام کا علم اٹھانے کی وجہ سے اے اللہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اذیت دی جا رہی ہے، ان کے لیے لوگ دعا کرتے بھی ڈرتے ہیں۔ اے اللہ ان مظلوموں پہ اپنا صبر، اے رب کریم اپنا صبر نازل فرما دے۔ اے اللہ ان کو ہمت عطا فرما دے، جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو اے اللہ یا تو ہدایت نصیب فرما یا ان کو برباد کر دے۔ اے رب کریم جہاں جہاں پہ جہاد ہو رہا ہے اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ دین کا کام کرنے والوں کی مدد فرما، جو رب کریم تیرے دین کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کا مددگار بنا دے، رب کریم علماء کرام سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو صف اول کا نمازی بنا دے، اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے، مخلوق پر رحمت کے ذریعے اپنی رحمت کا مستحق بنا دے۔ اے رب کریم ہم رحمت للعالمین مسیح میں جمع ہیں، ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے گھروں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما، بیماروں پہ رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ رب کریم جو آوازیں پچھلے سال دعائیں ہمارے ساتھ کرتی تھیں آج وہ خاموش ہو چکی، ہماری بہن پہ احسان، ہمارے بزرگ آفتاب احمد صاحب اور ہمارے بڑے پیارے بھائی علی رضا، اے اللہ ہمارے اور باقی بھی تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت بنا دے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ اے اللہ تیری رحمت ہم سب کے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، اے رب کریم ہمیں اسی رحمت میں سے عطا فرما دے۔ اے اللہ آپ خود کہتے ہیں ادعونی، ہم نے پکارا، ہم نے پکار دیا، اب اے اللہ استجب لکم کہہ کے ہمیں ہمارے ساتھ ہمارا وعدہ پورا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔